نہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جیسے کہ گزشتہ 2-3 دنوں سے اس اسمبلی فلور پر ایک ہی ایجنڈا پہ بحث ہو رہی ہے. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہندوستان نے پاکستان پہ الزام لگایا اور پاکستان کی قیادت نے بہت ہی سنجیدگی سے اس کا جواب دے دیا اور ہر طرح کے افر کی انویسٹیگیشن کا، مگر چونکہ ان کے دماغ میں ایک جنگی جنون سوار ہے اور انہوں نے بالآخر پاکستان پر ایئر اٹیک کیا، تو پاکستان کی طرف سے اپنے دفاع میں ایک واضح اور مضبوط پیغام بھی اس طرف گیا، جو یقیناً ایک قابل تعریف عمل ہے. جناب اسپیکر، جنگ کوئی اچھی عمل نہیں ہے. جنگ کا کوئی بھی باشعور انسان جنگ کی حمایت نہیں کر سکتا ہے، لیکن ہر کسی کو سیلف ڈیفنس کا حق بھی دیا گیا ہے. جناب اسپیکر، چونکہ اس مسئلے پہ تمام پارٹیوں اور زیادہ تر لیڈرشپ نے اس پہ بات کی ہے، میں اس پہ اسی لیے مختصراً میں نے بات کی، اور میں چونکہ ایک علاقے سے میرا نمائندگی ہے اور میرے بھی علاقہ میں سمجھتا ہوں کسی جنگ زدہ علاقے سے کم نہیں ہے، اور اس ایوان میں حکومتی ذمہ داران بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور چونکہ میں نے 12 اپنے علاقے کے مسائل پر روشنی ڈالی ہے، لیکن بدقسمتی یہ رہا ہے کہ اس ایوان میں جس طرح بھی بات کی جائے یا جس طرح کے معاملات کو پیش کیا جائے، باتیں اور معاملات اس 4 دیواری سے آگے اس کو کوئی ایڈریس نہیں کرتا یا کوئی نہیں سنتا ہے. جناب والا، آج بلوچستان بالکل میں کہتا ہوں کہ اپنی تاریخ کا جو انتہائی مظالم میں وہ بلوچستان میں دہرائے جا رہے ہیں. ہر طرح قتل و غارت ہو رہا ہے، ہر طرح لوٹ مار ہے، مزدوروں سے بھی بھتہ لیا جاتا ہے اور سرکاری ملازمین سے بھی بھتہ لیا جاتا ہے، مگر لینے والا بھی وہی لوگ ہیں اور مظلوم کی جیب سے اس کی مزدوری کا پیسہ نکال کر چیک پوسٹوں پہ بھتے کی صورت میں وصول کیا جاتا ہے. جناب والا، ہر وقت یہی رویا جاتا ہے کہ جی بلوچستان میں کرپشن ہے. میں کہتا ہوں کہ صرف اور صرف لاہور یا اسلام آباد کی ایک ڈویژن کا بجٹ بھی بلوچستان کے بجٹ سے بھی زیادہ ہوگا، لیکن بلوچستان میں واقعی کرپشن ہے، ہم اس کی دفاع نہیں کرتے ہیں. مگر کرپشن کا کون روکے گا؟ کرپشن کو روکنے کے لیے ادارے بنے ہوئے ہیں، وہ ادارے خود کرپشن میں انوالو ہو گئے. آج سر گوادر آپ لوگ گوادر کر کے یہ حکومت اور پچھلی حکومتیں تکتے نہیں تھے. آج گوادر سے نکلتے ہوئے تربت تک پہنچتے ہوئے آپ کو 1.5 گھنٹے کا سفر ہے. سر آپ دیکھیں ایک چیک پوسٹ ہے وہاں پر تڑا کے نام پہ، جو 4 گھنٹے لوگوں کو گرمی میں سردی میں کڑا کر کے ان کو ذلیل کرتا ہے اور 4 گھنٹے بعد ان کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اپنے گھر جاتے ہیں. یہی صورتحال کوئٹہ میں لکھپاس چیک پوسٹ کی ہے، اور اتل میں جام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اتل میں بھی یہی صورتحال ہے. آیا ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ ہمیں زندہ رہنے کا کیوں نہیں دیا جاتا ہے کہ ہم آزادانہ طور پر روزگار کریں اور آزادانہ طور پر اپنے علاقے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں؟ آج صبح پنجگور میں بیگ ڈکیتی ہوئی ہے، تانے سے 1 کلومیٹر کا فاصلہ بھی نہیں ہے، لیکن وہاں پہ پولیس سیٹ اپ
اور ضلع انتظامیہ میں کہتا ہوں کہ وہ بتوں پہ لگے ہوئے ہیں اور مہینے کا وہ اربوں اور کروڑوں روپے کما کے اپنے حکام بالا کو دیتے ہیں اور عوام جانے عوام کا کام. یہ صورتحال سر رہی. میں نے 12 وزیر اعظم صاحب کے نوٹس میں یہ چیزیں لائی ہیں, منسٹر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کے نوٹس میں یہ باتیں لانا چاہتا ہوں کہ خدا را ہم پر رحم کریں. جو آپ لوگ مظالم کی بات کرتے ہیں, ضرور جہاں پر بھی ظلم ہوتا ہے وہ قابل مذمت ہے. اب بلوچستان پر بھی توجہ دے سر. بلوچستان کو آپ لوگوں کی توجہ کی ضرورت ہے. بلوچستان کو اس ایوان کی توجہ کی ضرورت ہے. بلوچستان کو اس حکومت کی توجہ کی ضرورت ہے. اور بلوچستان کے لوگوں کو روزگار کرنے دیا جائے. آج ایرانی بارڈر کو تربت سے 2 مہینہ وہ بند کیا گیا ہے سر. وہاں کے لوگ کیا کریں گے؟ آپ دیکھ لیں, وہاں پہ صنعت ہے, وہاں پہ زمینداری ہے, وہاں پہ اور کوئی کاروبار ہے. ایک ہی کاروبار تھا جو لوگ وہاں پہ مزدوری کر کے اور اپنے بچوں کی پیٹ پالتے تھے, اور اس کو 2 مہینے سے بند کیا گیا. میں انہی الفاظ کے ساتھ سر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ایک دفعہ پھر جو مظالم ہوئے ہیں, ہمارے جو لوگ شہید کیے گئے تھے, میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور ہندوستان کی اس جنگی عمل کی مذمت کرتا ہوں. تھینک یو سر. شکریہ. جی انیکا مہندی صاحب.